پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ خواہش کو خبر نہیں ہونا چاہیے, اور عارف نظامی صاحب نے ذکر کیا کہ کچھ اخبارات نے نہ صرف خبر چھاپی بلکہ اگلے دن اس کو غلط ثابت ہونے کے بعد اس پر اداریہ بھی لکھ دیا. انصار صاحب, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا میڈیا کی کہ اگر ہم غلطی کریں تو ہم اس کو مانیں بھی. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک, نظامی صاحب کی بالکل صحیح بات ہے کہ میں صرف نیشن کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ اور اس خبر کو بھی چھوڑیں, اگر کوئی خبر آپ نے دی, اور الیکٹرانک میڈیا خاص طور پہ دیکھیں, ہم پرنٹ میڈیا کے لوگ پھر بھی تھوڑی سی احساس کر کے کوئی کلیریفیکیشن, کوئی, میں تو کہتا ہوں جب خبر باؤنس ہو تو اس کو پھر معافی مانگنی چاہیے, اس میں کوئی آپ کا قد کاٹ کم نہیں ہو جاتا. لیکن جو زیادہ مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں الیکٹرانک میڈیا کی طرف ہے. آپ بریکنگ نیوز کی ریس میں اتنی غلط خبریں دیتے ہیں, اور بعض اوقات کچھ ایسی چیزوں کو اتنا ان نیسیسریلی اس کو بلو اپ کرتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ہے الیکٹرانک میڈیا کا. اور کوئی سسٹم نہیں ہے, جس طرح زیاد صاحب بھی کہہ رہے تھے اور جس طرح عارف صاحب بھی. دیکھیں آپ کے الیکٹرانک میڈیا میں تو ابھی سسٹم ڈیولپ میرے خیال کرنے کے لیے سیریس آپ کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے, اور کوئی سسٹم نہیں ہے. بالکل خبر آ گئی, ایک بچے نے دے دی خبر, اور اس طرح آپ نے چلا دی کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر جب خبر غلط ہوتی ہے, خبر جب غلط وہ ثابت ہو جاتی ہے تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے کہ یار کم از کم بتا ہی دیں اپنے ویورز کو کہ وہ جھوٹ تھا, وہ غلط خبر تھی. جی سمیر صاحب, آپ اسٹیٹ فرنٹ ٹی وی کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ابھی انہوں نے کہا آؤٹ آف پروپورشن بلو کر دیتے ہیں. آپ بھی بتائیں, آپ کا کیا ہے الیکٹرانک میڈیا کا تجربہ, ایسے ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور ابھی چند ماہ پہلے, چند ہفتے پہلے کراچی سے ایک بارش شخص کو انہوں نے گرفتار کر لیا, جو کویت میں ملازمت کے سلسلے میں جا رہا تھا. تو اسے اس کے جاگرز میں سے وہ بیٹری سیلز کوئی برآمد ہو گئے, تو انہوں نے کہا جی خودکش حملہ آور, اور ایئرپورٹ سے گرفتار ہو گیا. اس بندے کو بعد میں وہ بیچارہ بے گناہ قرار دیا گیا اور وہ چھوڑ دیا گیا. لیکن اس کا سارا کریئر, اس کی ساری فیملی, اس کا سارا سوشل لائف ساری تباہ کر دی. میڈیا میں خبر آنے, اب میڈیا میں پی ٹی وی میں ڈائریکٹر نیوز غلطی سے چلا گیا. وہاں پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی کہ ایک خبر ہے بریکنگ نیوز دینی. کیا ہے کہ جی کہ انہیں بی بی سی نے خبر دی تھی کہ جی کہ سوئس کورٹس میں بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف وہ فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا, مسٹریٹ نے کہا کہ جی سے ایویڈنس موجود ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اگلے ہفتے وہ فیصلہ دینے والا ہے, یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ چلائیں. میں نے نہیں چلائی کہ جی کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا بھائی اگلے ہفتے آپ خبر مسٹریٹ صاحب جو ہے نا آپ کو بتائیں گے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کیا ہے, اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں صحافیوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ صرف ایجنسیز, حکومت نہیں ہے. اب اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا ہے, وہ ہے سیٹ کا, اونر کا. بہت سارے اداروں میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن اچھا ایسے ادارے ہیں. میں جس ادارے میں 2 بار اس سے وابستہ رہا, اس کے لاتے ادارہ کا سربراہ رہا, مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا. جی بالکل. ضیاء الدین صاحب بتائیے گا, عارف صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ اب تو پرنٹ میڈیا میں بھی ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن نہیں رہا, تو الیکٹرانک میڈیا میں کہاں سے آئے گا؟ کیا وجہ ہے, یہ انسٹیٹیوشن کیوں ختم ہو گیا؟ ہم نے تو انہی لوگوں سے سیکھا. نہیں, مطلب ہے کہ عارف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر زیادہ تر اونر ایڈیٹرز ہو گئے ہیں. اونرز کی جو ہوتی ہے یعنی اپروچ, وہ ڈیفینیٹلی ایک پروفیشنل ایڈیٹر سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اونر چاہتا ہے کہ یہ جو یعنی کمپٹیشن کا دور ہے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ اشتہار جمع کر سکے, یعنی اپنی ریٹنگز بڑھائے, اپنی سرکولیشن بڑھائے. لیکن ایک ایڈیٹر جو ہے اگر وہ ڈیسیشن میکر ہو فائنل, تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کون سی خبر غلط ہے, کون سی خبر کو نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اپنے ریڈرز کو. یہ جو انڈیا میں بھی یہی ہو گیا ہے, مارکیٹنگ کا مینیجر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اخبار کے ایڈیٹر کو کہ بھئی کون سی خبر جانی چاہیے, کون سی خبر نہیں جانی چاہیے. دنیا میں روپرٹ مرڈک نے جو حالات بدلے ہیں دنیا میں پرنٹ میڈیا کے, الیکٹرانک میڈیا کے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں بھی یعنی وال اسٹریٹ جرنل بھی جو ہے نا وہ بھی انہوں نے خرید لیا, اور وہ بھی جو ہے نا مارکیٹ جو ہے نا ڈکٹیٹ کرتا ہے ایڈیٹوریل پالیسی. یہ تو ہے ایک دنیا کا سارا میڈیا جو ہے نا اسٹیٹ آف فلکس ہے اس وقت, اور اس کا ریفلیکشن پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ضیاء الدین صاحب, ہمارے پاس وقت کم ہے. میں عارف صاحب سے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں. عارف صاحب, آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو اینکر پرسنز ہیں وہ سیلیبریٹیز بنتے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ بیماری ہے, یہ کیسے رک سکتی ہے؟ اینکر پرسن کو بھی تو صحافی ہی رہنا چاہیے, یہ سیلیبریٹیز کیوں بنتے جا رہے ہیں, کیوں بننا چاہتے ہیں؟
دیکھیے جو ضیاء الدین صاحب نے پوائنٹ بتایا نا، میں اس سے جزوی طور پہ متفق ہوں کہ یہ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی اشتہارات کی. اشتہارات جو ہیں لائیو بلڈ ہیں اخبارات کا، وہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے، یا الیکٹرانک میڈیا کا. الیکٹرانک میڈیا کے یہ ریٹنگز ہیں، اگر ان کو اشتہار آ رہے ہیں اینکر پرسن کے حوالے سے تو وہ اس کو ہلانا نہیں چاہتے. تو جب تک آپ تیار نہیں ہیں مالی نقصان اٹھانے کے لیے اپنی پالیسی کی خاطر، یا اپنی کیا کہنا چاہیے اپنے ایتھکس کی خاطر، یا اپنے مورل کی خاطر، یا ٹروتھ کی خاطر، جس کو آپ ٹروتھ سمجھتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا. اور یہ انہوں نے انڈیا کی بات کی، وہاں تو ہمارے سے بھی ماشاءاللہ آگے ہیں. مثلاً وہاں ایسے ہے کہ جو اخبارات کے اندر ایڈیٹوریل ہوتے ہیں وہ بھی اسپانسرڈ ہوتے ہیں بعض کمرشل اداروں کے، اور اس کے بدلے اخبارات جو ہیں ان سے کچھ شیئرز دے لیتے ہیں کمرشل، یعنی کہ ایڈیٹوریل تک بکتے ہیں. تو ابھی تو یہ برطانیہ یا امریکہ میں کم از کم اتنے حالات جو ہیں خراب نہیں ہوئے. موڈک صاحب نے بھی آگے پروفیشنل ایڈیٹر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اونر ہے وہ اپنی پالیسی ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور اس میں میرا صرف یہ اختلاف ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونر ایڈیٹر جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو. پاکستان میں ایسے اونر ایڈیٹر ہیں جنہوں نے اپنی پالیسی کی خاطر قربانی دی، اور ایسے پروفیشنل ایڈیٹر بھی ہیں جو بالکل مرغے باد آموز جو ہیں بنے رہے. اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، یہ مناسب فورم نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں. تو یہ بات جو ہے یہ دراصل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے پروفیشنل ہو یا اورل ایڈیٹر ہو، یہ اونر کے اوپر آتی ہے کہ آیا وہ اپنے نظریات کے لیے مالی قربانی یا کم از کم اپنے پروفٹ میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ ویل رجسٹرڈ کہ ٹروتھ کی خاطر نقصان اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کا، ضیاء الدین صاحب آپ کا، سرمد سالک صاحب آپ کا، اور انصار عباسی صاحب کا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور یہ بات ہم نے جو آج میڈیا کے رول کے حوالے سے کی ہے اس میں اس نتیجے پر پہنچے کہ خواہش کو خبر نہیں بننا چاہیے، اور میڈیا کو اپنی غلطیاں تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ظاہر ہے آگے بڑھ رہے ہیں تو نقصان تو اٹھائیں گے، کچھ غلطیاں بھی کریں گے، لیکن ان غلطیوں کو ریئلائز کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھی، حکومتی اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سچ کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا، اور سچ کو ہمیشہ عوام تک جانے سے روکنا نہ ہی قوم کے فائدے میں ہے، نہ ہی ان اداروں کے فائدے میں ہے. اور میں آپ کو جیسے کہ بات شروع ہوئی تھی سکوت ڈھاکہ سے، میں نے ذکر کیا صدیق سالک صاحب کا. میں ان کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں سے ایک لائن سنا کر جانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ہم سبق سیکھیں. انہوں نے کہا جب وہ ڈھاکہ میں آپریشن ہوا اور اس کے بعد وہ خونی آپریشن کے بعد دیکھنے گئے ڈھاکہ شہر کا منظر، تو وہاں انہوں نے دیکھ کر ایک بات کہی جو ان کے دماغ میں آئی اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی: نظریوں کو مسخر کرنا توپوں اور ٹینکوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو سچائی بھی ایک نظریہ ہے، آزادی بھی ایک نظریہ ہے. اس ملک کے عوام سچائی چاہتے ہیں، اپنی آزادی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے. اس لیے اسے مسخر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ان کو سچائی دینی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.